سفلی کے ذریعے شیطانی کے ذریعے خدا کام کرتے ہیں، اس بندے کے دل پہ اثر نہیں ہوتا، اس کے دماغ پہ اثر ہوتا ہے جس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس کا دماغ معاف ہوتا ہے، عقل پر ہی اثر، عقل پہ اثر ہوتا ہے اس کا، قلب پہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قلب پہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے لو فقط و معقول الارض جمیعا، کہ اگر تم ساری دولت اکٹھی کر لیتے تو قلب میں تبدیل کر سکتے تھے دنیا کسی کا، قلب میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر کر بھی کسی کے قلب سے کسی قلب میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، تو اس کا مطلب ہے یہ اختیار میں کسی کے بھی نہیں ہے، من جانب اللہ ہے۔ تو جو بات من جانب اللہ ہے پھر وہ شیطان پہ اختیار کیسے میں آئے گی؟ تو شیطان دماغ پہ حاوی ہو سکتا ہے، قلب پہ نہیں ہو سکتا، تو اسی لیے القا جو ہے وہ قلب میں ڈالا جاتا ہے، دماغ میں نہیں۔ دماغ میں تو بس بسا آئے گا، ذکر میں مست ہے کہ بس پر تو آئے گا ہی آئے گا، ذکر میں مست ہے کہ بس بسا آئے گا۔ کیوں کہ تم اس بدماش کے اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہو نا، جتنا آگے بڑھے گے وہ اتنا آگے بڑھے گا، جتنا آگے بڑھو گے، کیونکہ بغیر ذکر کے نا اس کا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اسی بات پر کسی بھی بات پر تمہارا اس سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، تو جب تمہارا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے تو تم پھر وہ تمہارے آگے کیوں آئے گا آگے؟ دیکھو صراط مستقیم ایک ہی ہے، اس پہ چلنے والے کافر بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، مومن بھی صراط مستقیم پر ہے اور کافر بھی صراط مستقیم پر ہے، لیکن دونوں کی منزلیں ایک نہیں ہیں۔ جو کفر کی صراط مستقیم میں اس کا نتیجہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور جو انبیاء کا صراط مستقیم کا ذریعہ ہے اس کا نتیجہ ہدایت ہے اور معرفت ہے اور انعام ہے۔ تو اسی لیے صراط مستقیم ایک ہی ہے، مگر آگے جا کے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے کہ ایک انعمت علیہم اور ایک غیر المغضوب علیہم۔ آئی نا سمجھ بات؟ اب جب تم صراط مستقیم کو ہو بس تو تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے اس کا، لیکن جہاں تم نے اپنا اسٹیشن بدلا اور تم انعام یافتہوں کی طرف چلے تو ان کا رستے کا پہلا سبق کیا ہے؟ ذکر، عبادت، اتباع اللہ کی اور رسول کی۔ اب وہ تمہارے آڑے آ جائے گا کہ یہ کہاں جا رہا ہے، آئی نا میری بات؟ پھر وہاں سے گھیر کے تم واپس لائے گا ادھر۔ کسی بزرگ سے ہلاکو خان کی بیٹی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے؟ بظاہر تو یہی لگتا تھا نا کہ بھئی اللہ انہی کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ غلبے میں تھے اور مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے تھے۔ تو اس نے کہا میری بات کا جواب دو کہ اللہ کس کے ساتھ، تمہارے یا ہمارے؟ اگر تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اتنا ذلیل و رسوا کیوں کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ ہے، تو جب ہمارے ساتھ اگر ہے تو اس کا مطلب ہے حق پر ہم لوگ ہیں، کیا اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے حق پہ ہوتا ہے؟ تو بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ تو نے ریوڑ دیکھیں بھیڑ بکریوں کے؟ اس نے کہا ہاں دیکھیں۔ کہا ریوڑ کا ایک مالک چروایا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک ہی ہوتا ہے۔ اور پوری ریوڑ
ریوڑ کو وہ ہانک رہا ہوتا ہے. کہنے لگا ہاں. کہنے لگا اس نے اپنے ساتھ کچھ کتے پالے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں. کہا وہ کتے کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ وہ کتے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اگر ریوڑ سے کوئی بھیڑ بھٹک کے نکل جائے تو وہ گھیر کے اس کو واپس لے آئیں بھونک بھونک کے. یہی کرتے ہیں نا وہ کتے. ہاں. تو کہنے لگے ہمارا ریوڑ جو ہے وہ وہی ہے جو بھیڑوں کا ہے، اور ہمارا جو چرواہا ہے وہ ہمارا مالک، ہمارا ربی ہے. مگر اس نے تم جیسے کتے پالے ہوئے تاکہ ہم بھٹکیں تو وہ اکٹھا کر لیں انہیں. آج ہی مسلمانوں کا بولے ریوڑ جو ہے بھٹک گیا تھا تو تم جیسے کتے بیچ کے اکٹھے کرائے گئے ان. آئے نا سمجھ بات. تو اسی طریقے سے نا صراط مستقیم کا جو ریوڑ ہے نا اس میں شیطان نے اپنے کتے چھوڑے ہوئے ہیں کہ جب کوئی بھٹ جائے نا یعنی کہ اس کے راستے سے تو وہ کہتے ہیں وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ بھاؤ اس کو کھینچ کے لاؤ واپس. اب وہ کتے اس کو واپس کھینچتے ہیں لانے کے لیے اور وہ واپس اس کی گروہ میں لے آتے ہیں تو وہ شامل ہو جاتا ہے. تو جو آزمائش اللہ والوں پہ آتی ہیں دنیا داروں کی طرف سے وہ اس کا حال بالکل اس کی مثال یہی ہے کہ وہ ان کو اتنی آزمائش میں مبتلا کراتا ہے ان کے ذریعے کہ وہ آخرکار صراط مستقیم کا وہ ہدایت کا راستہ چھوڑ دیں اور واپس اس کے گروہ میں شامل ہو جائیں، دنیا میں آ جائیں اور دنیا داروں کے ساتھ مل جائیں. لیکن جب اللہ کسی کو اپنے گروہ میں شامل کرتا ہے تو پھر انہیں ان کتوں سے لڑنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے، حوصلہ دے دیتا ہے کہ اگر وہ ان کو سینگ نہیں بھی مارتا تو ان سے ڈرتا بھی نہیں ہے، اپنے راستے پہ چلتا رہتا ہے، پھر ان کو بھوگنے دیتا ہے. اسی لیے جب کوئی راستے میں، اس لیے کہتے ہیں نا کہ عشق بلا کے ساتھ ہے، کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں قدم رکھتا ہے تو اس کے ساتھ آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ آزمائشیں وہی ہیں جو حزب الشیاطین ہے، شیطان کا جو لشکر ہے. شیطان اپنے لشکر کے کتے ان پہ چھوڑ دیتا ہے کہ ان کو گھیرو، ایذا پہنچاؤ، تکلیف دو، تاکہ یہ اس راستے سے جو ہے نا خوف زدہ ہو جائے اور اس راستے پہ آنے سے سمجھیں کہ ہم مصیبت میں مبتلا ہو گئے. ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہم مصیبت میں مبتلا ہو گئے، ہم حق کے راستے پہ چل رہے ہیں تو ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے، ہمارے بچے غب باقی ہو رہے ہیں تو ہم کہیں رجت میں آ گئے. اب کوئی کہے گا کہ بھائی کیا ہوا؟ بولے بھائی میں ذکر کرتا ہوں، اللہ کا نمازیں پڑھتا ہوں اور حلال چاہتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں. او کہنے لگے سارا تیرا جو ذکر ہے نا یہ تو رجت بن رہا ہے تیرے لیے، اس کی وجہ سے تجھ کو پریشانی آ رہی ہے تو اس کو چھوڑ دے. وہ بھی اس کا ایک کتا ہوتا ہے جس کو بیکارہ ہوتا ہے. تو بات یہی ہے کہ اللہ والوں کو جو اللہ کے راستے میں جو مشکلیں آتی ہیں اور جو ایذائیں پہنچتی ہیں اور جو بھی آزمائشیں ہوتی ہیں وہ اس گروہ کی طرف سے ہوتی ہیں جس سے وہ نکل کے جا رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آتی. یہ ان شیاطین کی وجہ سے آتی ہیں، ان شیطانوں کی وجہ سے آتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتا اس گروہ سے. اب سونا کب کام کا ہوتا ہے؟ جب اس کا میل جل جائے، چاہے تیزاب سے جلے چاہے آگ سے جلے، وہی کندن ہو جاتا ہے. تو وہ جب ان شیطانوں کی آزمائش سے نکل کے بندہ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کی محبت آزما لی جاتی ہے، پھر وہ ہمیشہ اس گروہ کا ہو جاتا ہے، وہ انعام یافتہوں میں سے ہو جاتا ہے، ہمیشہ وہ نعمت والا ہو جاتا ہے. گویا نعمت جو ہے، انعام جو ہے، وہ کسی نعمت کا نام نہیں ہے دنیا میں. انعام ہی یہ ہے اور نعمت ہی یہ ہے
کہ اس کو اللہ اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ان کے راستے پہ آ جاتا ہے. بھائی یہی ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اصل نعمت ہی یہی ہے. بے شک. کیوں کہ یہ نعمتوں کی کنجی ہے. صحیح فرمایا. پھر یہ اس دروازے کو کھولتی ہے جس میں پھر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، آزمائش نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن چونکہ جب تک اس آزمائش سے نہیں گزرتا، جب تک وہاں تک نہیں پہنچتا، تو ذکر کرنے والوں کو، پڑھائی کرنے والوں کو، راستے سلوک پہ چلنے والوں کو، یہ راستہ اختیار کرنے والوں کو جو آزمائشیں ہوتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ ذکر کی رجت میں نہیں آتی، بلکہ یہ آزمائشیں اور یہ پریشانیاں اس چیز کا اندیا ہوتی ہیں کہ تو سیدھے راستے پہ جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے اسی راستے پہ جا رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کا مقبول راستہ ہے. اسی لیے شیطانوں کو جو ہے پریشانی ہو چکی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب تیرے حاصل زیادہ پیدا ہو جائے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. سبحان اللہ. کیوں کہ وہ تجھے آزمائش میں ڈال کر ان کے ذریعے پختہ کرنا چاہ رہا ہے سبحان اللہ. تاکہ تو پکا ہو جائے. اور جتنی آزمائشوں سے ہم گزرتے ہیں، اصل میں بات کیا ہوتی ہے، آزمائشیں جو ہوتی ہے نا، وہ تمہارے گناہوں کو دھلتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں تمہیں دے کر تمہارے گناہ دھونا چاہتا ہے. اور جب تک ہمارے گناہ ہماری نیکیوں سے کم نہ ہو جائیں تو جب تک ترقی مدارج نہیں ہو سکتی. تو اگر ہم ذکر بھی کرتے رہیں اور گناہ بھی کرتے رہیں تو کبھی مدارج نہیں بڑھیں گے ہمارے. تو وہ ذکر ہمارا بیکار ہوتا چلا جاتا ہے. تو پھر جب ذکر بیکار ہونے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کو گناہ کو تیزی سے کم کر دے. اور جب اس کے گناہوں کو تیزی سے وہ کم کر دیتا ہے تو پھر وہ آزمائش اس کی ترقی کا باعث بن جاتی ہے. پھر وہ ذکر اس کا جو ہوتا ہے وہ کامیاب ہونے لگتا ہے اور اس کو ترقی کا باعث بننے لگتا ہے، تو اس کے مزاراج بڑھتے ہیں. اسی لیے اولیاء اللہ جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، تنگ دستیوں میں مبتلا رہتے ہیں، بدحالیوں میں مبتلا رہتے ہیں، لوگوں کی آزمائش سے گزرتے ہیں. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ آج جن بزرگوں کی آج ہم بڑی عزت سے، قدر سے نام لیتے ہیں، اگر یہ ہمارے حال میں ہوتے، ہمارے وقت میں ہوتے تو شاید آپ قریب بھی نہیں بیٹھنے دیتے. کیوں کہ وہ جس مفلسی میں، جس حال میں اپنی زندگی گزاری جنہوں نے، اور جس آزمائش میں انہوں نے اپنے آپ کا اپنا وقت نکالا. اللہ اپنے بندوں کا دروازہ خلق سے بند کرنا چاہتا ہے، اور وہ خلق سے بند اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنا دروازہ کھولے. اور جب تک بندے کو غیر سے یعنی خلق سے ایک امید بھی باقی رہتی ہے تو خالق سے ایک امید بھی اس کی پوری نہیں ہوتی. کیوں کہ اولیاء اللہ مایوس ہوتے ہیں؟ نہیں نا، اسی لیے نہیں ہوتے. کیوں کہ ان کو خلق سے امید نہیں ہوتی. اور اللہ مایوس نہیں کرتا، اس لیے ان کو اللہ سے امید ہوتی. تو
کو امید اس سے ہوتی ہے جو مایوس نہیں کرتا، ان سے نہیں ہوتی جن سے مایوسی ہو. اسی لیے وہ لا خوف علیہم یہ حد میں ہوتے ہیں کہ تمہیں اگر سب سے بڑا خوف ہے تو وہ نا امیدی کا ہے، کسی چیز کے چھن جانے کا ہے، چاہے وہ تمہارا مال ہو، اسباب ہو، عزت ہو، آبرو ہو، زندگی ہو، کچھ بھی ہو، اسی کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. اور یہ خلق لے کے تو چھینتی ہے لیکن خالق لے کے نہیں چھینتا کسی سے. دیکھیں تو اس لیے ان کو خالق نے دیا ہوتا ہے، یہ بے خوف ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ تو لے گا ہی نہیں. اور سب سے بڑی نعمت ان کے پاس ہوتی ہے اور وہ ہے نعمت قرب الہی، اللہ کی محبت. وہ ان کے پاس ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا انہیں کوئی خوف ہی نہیں ہوتا. اللہ کی محبت کوئی فانی تو ہے نہیں، جو اس کے ساتھ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، بے شک ہے، صحیح ہے. وہ تو ساتھ ہی لے کے جائے گا اور وہاں بھی اس میں مبتلا رہے گا، تو اسے کھٹکا کائے کا ہے. اس لیے وہ بے خوف ہوتا ہے کہ میری جو ملک ہے وہ جانے والی نہیں. دنیا دار کی جو ملک ہے وہ جانے والی ہے، ایسے ہی بالکل ایسے. تو اس کو ہر وقت خوف میں مبتلا رہتا ہے اس لیے جانے کا. اور اللہ والے کی جو ملک ہے وہ اس کا رب ہوتا ہے، اس کی محبت ہوتی ہے، وہ کہیں جانے والا ہی نہیں، وہ جائے گا تو اسی کے پاس جائے گا پھر بھی. بلکہ یہاں تو پھر بھی قید و بند میں ہے وہ، وہاں تو پھر آزاد ہو کے کرے گا، اس کی تو اور امید پختہ ہو جائے گی. بات یہی ہے، بس ہم سمجھے سمجھانے کی، بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. چلو ذرا آج جانا بھی ہو.